دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں جس نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ جہان رچایا بسایا ہے اور ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ہمارے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا پورا انتظام کیا، نبیوں کو بھیجا، اس کے بعد علماء کی چین اللہ تعالیٰ نے رکھا جو دین کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں اور صحیح اور ضعیف روایات کے درمیان چھان پھٹک کرتے صاف ستھری دین امت تک پہنچاتے ہیں. اسی لیے انہیں انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے، ورثۃ الانبیاء، یعنی انبیاء کا انہیریٹنس انہیں ملا. میرے بھائیوں، آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں مسجد میں درس سننے کے لیے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسوں کو ایک بڑا مقام دیا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ایسی مجلسیں مرحوم ہوتی ہیں، یعنی ان پر رحم ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں رحمت کے. اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی محروم نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ آدمی لکی ہوتا ہے. ایون بغیر نیت کے بیٹھ گیا اس کو بھی لکی کہا گیا ہے. ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے دیکھا لوگ بیٹھے بیٹھ گیا، اس کی بھی گناہ بخش دیا اللہ تعالیٰ نے. صحیح روایتوں سے ثابت ہے میرے بھائی. پلس آپ ایسی مجلسوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اللہ کے خاطر محبت پیدا کرتے ہیں، ایک بہت بڑی عبادت ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب عرش کے نیچے جو سایہ دے گا، جو شیڈ دے گا، شیڈو ملے گا، اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا اللہ کے لیے. تو یہ ایسی مجلسوں میں آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اللہ کے لیے ملنا ایک بڑی عبادت ہے. ظاہر آپ مسجد میں ہوتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو یقیناً ہر اعتبار سے آپ اچھی حالت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا یہاں پہ. خاص طور سے اس موسم میں آپ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ آپ سب کی اس وقت کو اور یہاں حاضری کو سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین صحت و عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ جو بھی زندگی میں دیا اللہ اس میں خیر کی چیزیں اس میں برکت دے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے. میرے بھائیو، آج میرا موضوع ہے تم سب سے بہترین امت ہو. امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے. کئی وجوہات ہیں، میں نے کئی بار ذکر بھی کیا ہے، لیکن میں ایک اور ہی پوائنٹ پہ بات کروں گا انشاءاللہ. سب سے بہترین امت تم اس لیے ہو کیونکہ تم سب سے زیادہ جنت میں جاؤ گے. صحیح کی غلط؟ صحیح. امت محمدیہ سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، یہ بات صحیح ہے. متعدد حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. سب سے زیادہ آپ ہی جنت میں جاؤ گے. اور یہ امت اس لیے سب سے بہترین امت ہے کیونکہ جنت میں سب سے پہلی انٹری جس امت کی ہوگی وہ آپ کی ہوگی. آپ کا مطلب امت محمدیہ، آپ بھی شامل ہیں. جو سب سے پہلی گروپ جنت میں داخل ہوگی وہ کون ہوگی؟ آپ ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے جن لوگوں سے حساب ہوگا، حالانکہ سب سے لاسٹ میں آئے ہیں، امت محمدیہ ہی ہوگی. امت محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اور اس لیے بھی آپ سب سے بہترین امت ہو کیونکہ اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین جماعت ہو، امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لوگوں کے لیے ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے. پہلی امتیں کیا ہوتی تھیں؟ بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل کے لیے تھے. پہلی امتیں وقت کی ایک محدود وقت کے لیے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، لمیٹڈ پیپل کے لیے ہوتی تھی. اور ہم کس لیے ہیں؟ پوری دنیا کے لیے ہیں. جہاں انسان وہاں یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں، اور اوریجنل فارم میں ہیں، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہیں. آپ تھوڑے بھی ہو کے بہت بڑے ہیں اللہ کی نگاہ میں.
تو سارے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. آپ چاہے کالے کے لیے نہیں صرف ہے، نہ گورے کے لیے صرف ہے، نہ عرب کے لیے صرف ہے، نہ عجم کے لیے صرف ہے. آپ سب کے لیے ہیں. یہ امت سب کے لیے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، سارے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اس بہترین امت ہو، آپ کو ایک عہدہ ملا ہے، پوسٹ ملا ہے، ایک اسٹیٹس دیا اللہ تعالیٰ نے. اسٹیٹس ہوا کہ نہیں؟ اللہ کی نگاہ میں آپ سب سے بہتر ہو کہ نہیں ہو؟ تو ذمہ داری بھی بہتر ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف. یہ ذمہ داری بھی دے دیا. کوئی چیز فری میں نہیں ملتی ہے. آپ کو کوئی پوسٹ ملتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوسٹ دیا کہ تم سب سے بہتر ہو، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی دے دی اللہ نے. کیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ اچھے کام کا حکم دو ایک دوسرے کو اور برائی سے روکو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو. علماء نے ایک پوائنٹ بتایا یہاں پہ، ایمان سب سے بڑی چیز ہے. پہلی چیز آپ کی عبادت کے قبول ہونے کے لیے کیا ہے؟ ایمان شرط. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دنیا ہی تک سمٹ جائے گا ساری چیز. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا، پھر ایمان کہا. علماء نے اس میں ایک نکتہ نکالا ہے. نکتہ یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی جو ہے یہ بڑی اہمیت والی ڈیوٹی ہے. آپ کا ایمان اس وقت سلامت رہے گا جب آپ یہ کام کرو گے. یعنی آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا جب یہ کام ڈیوٹی دیتے رہو گے. کون سی ڈیوٹی؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. میرے بھائیوں، یہ سب کی ڈیوٹی ہے. یہ ہر ایک آدمی کو کرنا ہے. امر بالمعروف ایک ہوتا ہے جو نارمل چیزیں، جو اوبیس چیزیں ہیں، جو آپ کے پاس نالج ہے، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ حدیث کے مطابق، وہ پھیلاؤ، آپ بتاؤ لوگوں کو. آپ جانتے ہو کہ نماز پڑھنا بہتر ہے، سب سے بہترین اعمال میں سے، آپ لوگوں کو بتاؤ. آپ جانتے ہو کہ چوری کرنا، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب گناہ ہے، اس سے لوگوں کو روکو. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہے. اس کے بعد ایک اسپیشلائزڈ گروپ ہوگا تمہارے میں. اللہ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں ایک اسپیشلائزڈ گروپ ہونا چاہیے جو اکوپڈ ہو نالج سے، ڈیٹیل سے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلائے. تو جنرلی سب ذمہ دار ہو. کیا جنرل ٹائم میں آپ سب کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو بتاؤ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اس کے ابب ایک اسپیشلائزڈ گروپ ہو جس کے پاس ڈیٹیل میں نالج ہو. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اگین وہ اس کے خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. بھلائی کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے بھلائی کیا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے 50 سال پہلے جو بھلا سمجھا جاتا تھا آج غلط سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ بہت سی چیزیں جو اب یہاں پہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، بہت سی چیزیں پہلے زمانے میں لوگ اچھا سمجھتے تھے، آج وہ برا سمجھا جاتا ہے. جیسے مان لیجئے ابھی تو بڑی خرافات اور بڑی تباہیاں آ رہی ہیں سماج میں. ابھی تو بچوں کے جینڈر بتانا بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ 50 سال پہلے، 20 سال، کوئی بھی بغیر ایمان، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان، کوئی اگر تھرڈ جینڈر کہتا تھا تو کتنا برا سمجھا جاتا تھا. برا ہر کوئی سمجھتا تھا نا. لیکن آج کے زمانے میں وہی نارملائز ہو گیا. تو کیا کون ڈیفائن کرے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ لوگوں کے حساب سے چلے گا؟ نہیں. بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو لوگ کرتے کرتے اتنے عادی ہو گئے کہ وہ برائی سمجھی ہی نہیں جاتی ہے. تو برائی کس کو کہیں گے، اب اچھائی کس کو کہیں گے، یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک تفصیل سے بتا دیا ہے. تو ہر وہ چیز جو اللہ برا کہے قرآن میں، نبی نے اس کو حدیث میں بیان کر دیا، وہی بری ہے، چاہے ہمارا کلچر اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھتا ہو.
مان لیجئے مکس گیدرنگ ہے، میں بڑی صراحتاً کہنا چاہتا ہوں، مکس گیدرنگ ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے ایزی ہو، سب تو فیملی ہی ہیں، یہ جملہ بہت کامن ہے، سبھی تو فیملی ہیں، ہو سکتا ہے بہت ہی ایزی ہو لوگوں کے لیے، کیا اللہ کی نگاہ میں یہی ایسے ہی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سختی سے کہا تمہارا دیور بھی موت ہے۔ ابھی اس میں دو چیزیں ہیں، ایک آدمی اس کو کرتے کرتے نارمل سمجھنے لگا ہے۔ کیوں سمجھنے لگا ہے؟ کیونکہ یہ ڈیوٹی ہوئی ہی نہیں۔ کون سی ڈیوٹی؟ الامر بالمعروف، جس طرح ہونا چاہیے، لوگوں نے سمجھایا ہوگا لیکن جس لیول جس پیمانے پہ ہونا چاہیے اس میں فیل ہیں ہم۔ اور دوسری چیز ہے ایمان کی کمزوری، اور دونوں ایک دوسرے سے لنکڈ ہے۔ جتنا ہم اچھائی کا حکم دیں گے اتنا ہی ایمان ہمارا مضبوط ہوگا۔ یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے، آپ جتنا ابھی دعویٰ میں لگیں گے، لوگوں کو بھلائی بتانے لگیں گے، ایون تو آپ پرفیکٹ نہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہمارے اندر برائیاں بھری ہیں، لیکن اگر آپ جیسے ہی لوگوں کو بلانے لگو گے اچھائی کی طرف، آپ کا ایمان پیک پہ جانے لگے گا آٹومیٹکلی۔ یہ تجربہ ہے، دیکھ لیجئے آپ کر کے۔ کتنا بھی آپ سراؤنڈڈ ہیں، ماحول خراب ہے، لیکن جہاں آپ گھسیں گے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے، آپ کا ایمان ایلیویٹڈ ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے فساد ہونے لگتا ہے، خرابیاں آتی ہیں، ایمان کی کمزوری اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک اگزامپل دیا ہے۔ اگزامپل یوں دیا ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کی حدود کو فالو کرتا ہے، حدود مطلب جو اللہ نے باؤنڈریز لگائی ہے، یہ کرو، لمٹ دیا ہے، یہاں تک رہنا، اس سے باہر نہیں جانا۔ ایک آدمی جو اس کو فالو کرتا ہے، دوسرا جو نہیں فالو کرتا، دونوں کی مثال ایک بوٹ کی طرح ہے۔ بڑی کشتی ہے، شپ، دو منزلے کی، ایک نیچے ایک اوپر، جس مثال ہے یہ، دماغ میں تصور کریے۔ اب اوپر والے بیٹھے ہیں، نیچے والے، حدیث کے مطابق، متفق علیہ حدیث۔ اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوئی، پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑ رہا ہے، اوپر والوں کو دقت ہو رہی، تکلیف ہو رہی ہے، تو نیچے والے سوچ رہے ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی، لاؤ نیچے ہی سوراخ کر کے پانی نیچے ہی سے لے لیں، کیونکہ پانی چاہیے ان کو۔ تو اگر اوپر والے روک دیے تو نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے، یعنی پوری کشتی بچ جائے گی۔ اور اگر نہیں روکے تو وہ سوراخ کی وجہ سے پوری کشتی ڈوب جائے گی، ظاہر ہے کشتی میں سوراخ ہو جائے گا تو سب کے سب ڈوب کے مر جائیں گے۔ اسی طرح ہمارا معاشرہ ہے، یہ حدیث میں اللہ، اگر ہم لوگوں کو روکیں گے کہ یہ کام نہیں کرو تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے، اور ہماری جنریشن محفوظ ہوگی۔ جہاں ہم نے کہا ہم تو بچے ہیں، دونوں کرنے دو ان کو، ہم سے کیا لینا دینا ہے۔ کچھ چیزوں میں تو واقعی نہیں لینا دینا ہے، لیکن یہاں پہ لینا دینا ہے، لینا دینا ہے۔ ہم کو خود بھی اصلاح کرنا آنا ہے اور ان کی بھی، یہ ڈیوٹی ہے ہماری۔ اگر نہیں کیے تو کشتی ڈوب جائے گی، یہ پورا سماج خراب ہو جائے گا۔ یہ ایک آدمی تک نہیں محدود رہے گا، پوری سماج میں آئے گی لپٹ۔ جب آگ لگے گی تو پڑوس کے ساتھ ہمارا گھر بھی جلے گا، اور یہی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا۔ 3 گروپ تھے، ایک تو گناہ کرتا تھا، دوسرا نیکی کرتا تھا اور روکتا بھی تھا، تیسرا جو ہے نیکی صرف کرتا تھا، روکتا نہیں تھا۔ بچنے والا صرف ایک ہی گروپ تھا جو نیکی تو کرتا تھا، روکتا بھی تھا گناہ سے لوگوں کو، یعنی خود بھی نیکی کرتا تھا، لوگوں کو نیکی کرواتا تھا۔ تو ہم کو بھی کرنا ہے اور کروانا ہے نیکی سب کو، تبھی ہم بچیں گے، ورنہ یہ دونوں لوگوں کو عذاب آیا بنی اسرائیل میں۔ جو گناہ کرتے تھے وہ تو پکڑے ہی گئے، جو نیکی کرتے تھے وہ بھی پکڑے گئے۔ کیوں؟ ان کا جرم کیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کانوا لا یتناہون عن منکر، برائی سے روکتے نہ تھے یہ لوگ۔ تو میرے بھائیوں، برائیوں سے روکنا بہت ضروری ہے، یہ ہارڈ کام ہے لیکن ضروری ہے۔ میں اور بہت سی حدیثیں سناتا ہوں، پہلے میں اس حدیث سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس رضا الناس، جو لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ عام طور پہ ہم برائی سے کیوں نہیں روک پاتے ہیں؟ غصہ ہو جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا، گھر بھی نہیں آئے گا، بات بھی نہیں کرے گا، یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں اگر ہم اس کو بتا دیے،
روک دیے کہ یہ غلط ہے تو پھر ہم سے بات نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ لوگوں کے خیال میں رہتا ہے کہ ہم سے ناخوش ہو جائے گا اگر اس سے کہہ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جو آدمی لوگوں کو خوش کرنا چاہا، رضا الناس، اور اللہ کو ناخوش کرنا چاہیے، حدیث کے لفظ ہے، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناخوش کر دیا تو معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تو غصہ ہوگا ہی ہوگا اور لوگوں کو بھی غصہ کروا دے گا، یہ پکا ہے۔ جس رشتے کو بچانے کے خاطر تم برائیوں سے روکتے نہیں ہو، جس رشتے کو بچانے کے خاطر تم اچھی کام کا حکم نہیں دیتے ہو، وہ رشتے تو ٹوٹ جائیں گے، اللہ بھی ٹوٹ جائے گا، اللہ کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں نہ کسی تیسرے کے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور جس نے لوگوں کو ناخوش کر دیا، ہو جاؤ اللہ خوش ہے، وہی ہمارے لیے میٹر کرتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ جس نے لوگوں کو ناخوش کر دیا لیکن اللہ کو خوش کر لے گیا، یعنی اس نے گناہ سے روکا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اس نے کہہ دیا، رشتے کی پرواہ نہ کی، حالانکہ ہمیں پرواہ کرنا ہے لیکن اللہ کے رشتے کو توڑ کر نہیں، سمجھ لیجئے فرق، اس ڈیل نہیں کریں گے، اللہ کے رشتے کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ جس نے اللہ کو خوش کرنے کی ارادہ کیا، لوگوں کو ناخوش کر دیا اس پروسیس میں، تو اللہ تو خوش ہوگا ہی ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا اللہ اس کو بھی خوش کرا دے گا۔ جو آدمی آپ سے غصہ ہوا ٹیمپریرلی، الٹیمیٹلی وہ خوش ہوگا، دیکھ لیجئے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی کام جب آپ کو بتایا گیا اسلام کی نظر سے کہ یہ غلط ہے، ابھی مان لیجئے ابھی کرسمس کا سیزن چل رہا ہے، بہت زیادہ سیلیبریشن ہوگا جس میں اسکول، کام اور پورا ماحول اسی میں ڈوب جائے گا، لیکن اسلام کا بہت کلیئر اور فرم ڈیسیزن یہ ہے کہ ہمیں اس میں بالکلیہ شامل نہیں ہونا ہے، کسی بھی اینگل سے شامل نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو تو بچانا ہی ہے۔ وہ بچہ جو اسکول بیگ ٹانگ کے جا رہا ہے، اس کے بھی دماغ اور ذہن میں بتانا ہے کہ وہ شامل نہ ہو، کیونکہ یہ چھوٹی گناہ، میوزک سننا نہیں ہے، اسموکنگ نہیں ہے، یہ اسموکنگ اور میوزک تھوڑا لیول کا، لیکن یہ تو آپ کے فاؤنڈیشن سے ٹکرا رہا ہے، حالانکہ دونوں گناہ ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی عقیدے کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے آپ کے۔ اس لیے میرے بھائیوں بتاؤ کہ ایسی پارٹیوں میں شامل ہونا چھوٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی توحید کے خلاف ہے، جس پہ آپ کو جنت ملے گا، جہنم ملے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں پہلی داخلے میں انٹری دے، آمین۔ توحید کے بنیاد پر آپ جنت میں جائیں گے، یہ بھی یاد رکھیے۔ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر ہی جنت میں جائیں گے، کوئی بھی جنت میں جائے گا، باقی تو ایڈیشن ہے، فاؤنڈیشن نہیں تو بلڈنگ اوپر کیسے تیار ہوگی ہی نہیں، ہوا میں کوئی بلڈنگ کھڑی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے فاؤنڈیشن ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اب پیریڈ آ رہا ہے آپ کو یہ ڈیوٹی اور نبھانے کی، اس میں اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے مومنو اپنے آپ کو بچاؤ، اور کس کو بچاؤ؟ واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ جو بھی آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، بچے، بیوی، جو بھی۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے۔ اب پھر اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، خالی گھر والوں تک ہی نہیں محدود رہنا ہے، کیونکہ آپ سب کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اب اس کو یہیں پہ لمٹ نہیں، اپنے بچا لیا، بچوں کو بچا لیا، بس ایکسٹینڈ کریے، بتائیے لوگوں کو۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ سب کو تو نہیں بتا پائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین درجہ بتایا، تین مرتبہ بتایا۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ، جو آدمی کوئی غلط کام دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، ہے کہ نہیں؟ ہے۔ جیسے آپ کے بچے ہیں، کوئی غلط کر رہا، آپ کا بچہ سگریٹ پی رہا، آپ کو دیکھ لیا، ہاتھ سے توڑ کے پھینک دو، یہ نہیں کہ پھر اس کو بس بتاؤ، ٹھیک ہے بتانا ہے، وہاں آپ کی اتھارٹی دی ہے اللہ نے،
آپ سکتے ہو اس کو توڑ کے پھینکو یا ہاتھ یوز کر سکتے ہو، لیکن ہر جگہ ہاتھ نہیں استعمال کر سکتے ہو، یہ بھی صحیح ہر جگہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نہیں کر سکتے ہو تو کیا کرو، زبان استعمال کرو۔ مان لیجیے آپ کا دوست ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، ظاہر ہے اگر آپ بہت اچھے سے دوستی ہے تو ہو سکتا ہے ہاتھ ہی استعمال کر سکے، لیکن عام حالت میں آپ زبان ہی استعمال کریں گے۔ کبھی کبھی زبان بھی نہیں استعمال کر پائیں گے آپ، کوئی ایسی سچویشن میں ہوں گے تو کم از کم دل میں برا جانے۔ یہ لاسٹ درجے کا ایمان ہے، اس کے بعد ایمان نہیں بچتا ہے، اس کے بعد ایمان نہیں بچتا ہے، تو کم از کم برا جاننا ہے آپ کو۔ یہ سب سے لیسٹ درجے کا ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے کچھ ہم کنڈیشن جان لیں۔ علم بہت ضروری ہے، علم۔ حالانکہ ہر دعویٰ کے لیے علم، ڈیٹیل علم نہیں ضروری ہے، جو بھی آپ کو آیت معلوم ہے، لا الہ ظاہر ہے، اس کے لیے آپ کو ڈگری لینا ضروری نہیں، لیکن جب اس ڈیوٹی کو انجام دیں گے تو آپ کو کم از کم مبادیات کو جاننا، بیسکس کو جاننا پڑے گا، علم سیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ سب سے پہلی آیت اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، نالج حاصل کریے، بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ دوسری شرط ہے کہ نرمی سے بات کریں۔ اس زمین پر اللہ کا سب سے بڑا، انسانوں میں سب سے بڑا دشمن کون گزرا ہے؟ اللہ کا جو سب سے بڑا دشمن عام طور پہ جو ہم جانتے ہیں اور اللہ کو علم ہے، جو ہم لوگ سنتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ سب سے بڑا دشمن کون رہا ہے؟ فرعون۔ انسانوں میں ظاہر ہے فرعون، رائٹ؟ اللہ کو پتا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، پتا تھا کہ نہیں؟ ظاہر ہے اللہ ہر چیز جانتا ہے، کیا ہوگا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ کو پتا تھا یہ خبیث اسلام میں نہیں آئے گا۔ اللہ کو پتا تھا کہ نہیں؟ پتا تھا۔ پھر بھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ تو باؤنڈری کراس کر گیا۔ اللہ کہہ رہا باؤنڈری کراس کر گیا، پھر بھی سارے لیمٹ پار کر گیا۔ کتنے ہزار بچوں کو اس نے ذبح کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو خوشبو آئی تھی۔ وہ خوشبو کس چیز کی تھی؟ ایک مومنہ عورت اور اس کی بچی کو اس نے کڑھائی تیل میں، کھولتے تیل میں فرائی کر دیا تھا۔ سوچئے آج کی جنگیں جو ہو رہی ہیں، اس کو رکھیے اور فرعون کی اس ایک عمل کو ایک پلڑے میں رکھیے۔ زندہ ماں کو، زندہ بچی کو اس نے فرائی کر دیا تھا تیل میں فرعون نے۔ وہی خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ ملی تھی حدیث کے مطابق۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ اے موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ، اس نے تو باؤنڈری کراس کر دی ہے۔ اور کیا کرو؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور اس سے نرمی سے بات کرو۔ کیا سمجھا؟ اس زمین کا سب سے بڑا بدبخت، خبیث ترین انسان جس نے اپنے آپ کو کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، اس سے بھی دعویٰ کرنا ہے تو نرمی سے کرنا ہے۔ اس کو بھی بھلائی کا حکم دینا ہے تو نرمی سے بتانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کیا کہہ رہا؟ ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ جائے، حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ وہ ایمان تو نہیں لانے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ہر چیز پتا ہے۔ پھر بھی اللہ نے یہ منہج دیا ہے، میتھڈ دیا ہے، یہ ہم سب کو استعمال کرنا ہے۔ میرے بھائیو، صرف سننے اور سنانے کی بات نہیں ہے۔ جس دن ہم کرنے لگیں گے، ہم آٹومیٹکلی ہر اینگل سے محفوظ رہیں گے، سیکور رہیں گے، ہر اعتبار سے محفوظ رہیں گے۔ میرے بھائیو، تو نرمی دوسری شرط ہے بات کرنے میں۔ ظاہر ہے ہمیشہ آپ نرم نہیں رہ سکتے ہو، لیکن پہلا آپ کا یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور جس جگہ نرمی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں آپ کو زیادہ گہن ملے گا، آپ زیادہ حاصل کرو۔ آپ جانتے ہو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مار مار کے ہلاک کیا گیا، گالیاں دی گئیں۔ جرم اتنا تھا کہ ان کی بھلائی کے لیے بلا رہے تھے۔ کوئی جرم ہے آپ کو؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں جنت کی طرف، پتھر مارے، پھر بھی فرشتہ آتا ہے کہتا ہے انہیں ہلاک کر دوں؟ کہا نہیں، ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں، اور ایمان لائے۔ تو یہ چیز نرمی سے حاصل ہوتا ہے میرے بھائیو۔ کسی بھی عمل میں آپ کوئی بھی اپنے روزمرہ کے ڈیلی کے ایکٹیویٹیز میں بھی دیکھ لیں، جہاں آپ نرمی سے بات کریں گے، نرمی سے ڈیل کریں گے، اس میں خیر ہی ہوگا، اس میں بھلائی ہی ہوگی، اس میں اچھائی ہی ہوگی۔ یہ ہمارے دین کا منہج ہے، طریقہ ہے، ہمارے دین کی تعلیمات میں داخل ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے دین ظاہر ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو آدمی آپ کو بتا رہا ہوتا، ہو سکتا ہے وہی آدمی وہی غلط کام کر رہا ہوتا ہے ایسا، حالانکہ وہ غلط چیز، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کیوں ایسی بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک آدمی ہوگا جس کی اتڑی باہر نکلی ہوگی جہنم کے اندر، اور وہ اس کے چاروں گرد، یہ حدیث صحیح ہے، چاروں طرف ایسے گھومے گا جیسے گدھا گھومتا ہے، اپنے اتڑی مطلب انٹسٹائن جو پیٹ میں ہوتا ہے، نکل کے باہر آ جائے گا، چیخے گا، چلائے گا، جہنمی بھی حیران ہو جائیں گے۔ جہنم اٹسیلف کتنی بھیانک چیز ہے، لیکن دوسرے سراؤنڈنگ والے پڑوسی جو ہوں گے وہ خود گھبرائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ پوچھیں گے تم تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، کیا ہوا تمہیں؟ کہ میں بتاتا تھا لوگوں کو، عمل نہیں کرتا تھا۔ ایسا ہوں گے لوگ، اور بہت ساری حدیث، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آدمی کی بات قبول نہ کی جائے۔ کوئی بھی آدمی آپ کو اچھی بات کہہ رہا ہے میرے بھائیو، ہرگز اس کو رد نہ کریں، اسے قبول کریں اگر وہ اچھی بات ہے۔ حالانکہ نرمی سے کہنا چاہیے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہو۔ آپ کو پتہ ہے نرمی بڑی اہم چیز ہے، لیکن آپ کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں ساری چیزیں نرم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ بدبو آ کے پیشاب کرنے لگا مسجد میں، ابھی یہ مسجد میں کوئی تھوک دے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ وہ پیشاب کر رہا تھا، صحابہ دوڑے، چیخے، اس پہ غصہ ہوئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ ایک صحابی تھے نماز پڑھ رہے تھے، اس چھینکا، دوسرے نے چھینکا، انہوں نے یرحمک اللہ تیزی سے کہہ دیا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، وہ جانتے نہیں تھے رولنگ۔ دوسرے صحابہ گور کے تاکنے لگے جو بغل میں تھے، وہ گھبرا گئے، کیوں تاک رہے ہو؟ پھر نماز ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام، صحابہ غصے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نماز ہے، اس میں یہ سب چیزیں بات نہیں کی جاتی ہیں، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، تسبیح بیان کیا جاتا ہے، اور تحلیل کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اگر کوئی اچھی بات آپ کو آتی ہے، گرچہ وہ کسی بھی لہجے میں آتی ہو، اسے قبول کرنا ہے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، بار بار سنا ہوگا، لیکن میں دوسری چیز بتانا چاہتا ہوں۔ ابلیس اللہ کی بدترین مخلوق ہے، ابلیس شیطان بدترین مخلوق ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے بغاوت کیا ہی کیا ڈائریکٹلی، اور انسانوں کا دشمن ہے، لیکن اس نے آیت الکرسی سکھایا صحابی کو۔ پتہ ہے واقعہ؟ صحابی نے لیا کہ نہیں لیا؟ تو ابلیس سے جب سیکھا جا سکتا ہے تو کسی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سمجھے؟ جب ابلیس سے صحابی آیت الکرسی سیکھ سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، تو کیا مطلب؟ میرے بھائیو، کوئی بھی آپ کو اچھی بات بتائے قبول کریے، کیونکہ وہ آپ اس کو نہیں لے رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں اللہ کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ ہاں اچھی ہونی چاہیے، بہت سی چیزیں اچھی کے نام پہ پھیل گئی ہیں، محنت بہت کیا جاتا ہے، 40 دن 50 دن 60 دن، اور اچھائی کے نام پہ۔ میرے بھائیو، یہاں پہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہو جاتی ہے، اس لیے علم کی اہمیت پھر بڑھتی ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا، اور آپ کو پتہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ دین اتنا اجالا اللہ نے رکھا ہے، اتنا کلیئر ہے کہ اس میں جو بھی تلاش کرے گا سنسیریٹی کے ساتھ، اس میں وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ گمراہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کو چاہ رہے ہو اور اللہ آپ کو ملے نہ۔ اللہ ملے نہیں مطلب اللہ کا دین ملے نہ، کیونکہ حدیث میں آتا آپ ایک بالش جاؤ گے اللہ آپ کے پاس اتنا 2 ہاتھ بڑھ کے آئے گا، آپ چل کے جاؤ گے اللہ دوڑ کے آپ کے پاس آئے گا۔ چلیے تو پہلے ریئل میں چلیے تو اللہ کی طرف۔